اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، نہ ہارو ہمت قوم کا پیچھا کرنے سے۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں دیکھو اپنی قوم جو کہ دشمن ہے، تمہاری قوم، پیچھا کرنے میں تم سستی نہ دکھاؤ۔ حق اور باطل کی جنگ آخری مرحلے میں ہے، یہاں آ کر تم تھک نہیں جانا۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی درد اٹھا رہے ہیں جس طرح تم درد اٹھا رہے ہو۔ تو اس آیت میں رب العزت اہل ایمان والوں کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے یا بے آرامی ہوئی ہے، بے سکون ہو چکے ہو تم، تو کیا انہوں نے تکلیفیں نہیں اٹھائیں؟ وہ بھی تو جنگ کر رہے تھے، وہ بھی زخم کھاتے ہیں، ان کے بھی لوگ مرے ہیں، تو وہ ساری تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں، یعنی کہ کسے؟ دشمنوں کو بھی پہنچ رہی ہیں۔ تمہیں اگر درد ہے تو درد کو محسوس وہ بھی کر رہے ہیں، انہیں بھی چوٹ لگی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں رب العزت ایک اور بات واضح کر رہے ہیں، دیکھو اہل ایمان تم تو امید رکھتے ہو اللہ پر اور وہ نہیں رکھتے، تمہیں اللہ سے جنت کی امید ہے، مغفرت کی امید ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو یقینی طور پہ اللہ بھی تم پہ کرم کرے گا، مغفرت بھی فرمائے گا، رحم بھی فرمائے گا اور اپنے انعامات سے بھی نوازے گا، اور انہیں تو یہ توقع بھی نہیں، اور اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کئی گنا آگے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تمہارا سہارا تو اللہ ہے، تمہیں صبر زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو اپنے من گھڑت دیوی دیوتاؤں کے لیے، اور در حقیقت میں وہ ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی قدر و قیمت بھی نہیں، پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے اپنی جان کو جوخم میں ڈال رہے ہیں۔ تو مسلمانوں تمہیں ان سے سبق لینا چاہیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکیم ہے، وہ تمام باتوں کی خبر رکھتا ہے اور حکمت والا ہے، اور وہ اپنے کرم سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور اسی طریقے سے نوازنے والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے اتاری ہے تیری طرف کتاب واقعے کے موافق، تاکہ تو فیصلہ کر دے لوگوں میں اس کے ساتھ جو بتا دیا تجھ کو اللہ نے۔ اب ان آیات میں رب العزت منافقوں کی طرف پھر معاملہ کر دیا ہے اور ان کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کر دیں انصاف کے ساتھ، اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی کہ ایک تو کتاب دی، قانون دیا، اور ایک آپ کو بصیرت دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے تمام شہادتیں ہوتی ہیں، گواہی ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، فائلیں کھلتی ہیں، ان کے مد نظر فیصلہ ہوتا ہے اور جس کو بروئے کار لانا ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے چھٹی حص، تو اس کو مد نظر رکھ کر آپ فیصلہ کریں۔ اس پر اللہ کہتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور تو مت ہو جا خائنوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، یعنی کہ ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں
کہ وہ کہنے کو ایک مسلمان ہے تو لہٰذا اس کی طرفداری کریں، خیانت کرنے والا تو اس کی طرف داری نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کو اس ایک واقعہ ہو گیا تھا، دراصل اس وقت ایک واقعہ ہو گیا تھا۔ ایک منافق مسلمان نے کسی کے گھر سے چوری کی، وہاں سے آٹے کا تھیلا اٹھایا، کچھ اسلحہ اٹھایا۔ جب وہ اپنے گھر تک لے کے جانے لگا تو اتفاق سے آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا، تو وہ آٹا پورے راستے اس سوراخ کے ذریعے گراتا ہوا چلا گیا اور اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ آٹا گر رہا ہے۔ اس طرح چور کا معلوم ہو گیا کہ کس نے چوری کی، تو اسے کچھ محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر کیا کرا، اس نے وہ اپنے گھر گیا، پھر وہاں سے پھر وہ ایک یہودی کے گھر چلا گیا، تو لہٰذا وہ آٹا گرتا ہوا یہودی کے گھر تک بھی پہنچ گیا اور وہاں جا کے اس کو کہنے لگا یہودی کو کہ یہ میری امانت ہے، رکھ لو اور میں آپ سے بعد میں لے لوں گا۔ اور وہ آٹے نے اس کا راز فاش کر دیا اور اس کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو اگلے روز لوگ جمع ہوئے، تلاشی ہوئی، معلوم کیا کہ بھئی کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو اس گرتے ہوئے آٹے کی نشان کی مدد سے اس مکان تک پہنچ گئے اور اس بندے کو پکڑا، وہاں تلاشی کری، سامان تو کچھ نہیں تھا۔ اس نے صاف انکار بھی کر دیا کہ بھئی میں نے تو چوری نہیں کری۔ پھر نشان جا رہے تھے جس طرف، تو لوگ اس طرف پہنچے اور وہ نشان لے گئے یہودی کے گھر تک، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں سامان دستیاب ہوا وہاں سے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ مال ہے، یہ امانت کے طور پر ایک رات کے لیے میرے پاس رکھا گیا ہے۔ تو لیکن وہاں پھر جھگڑا ہو گیا۔ وہ جو منافق مسلمان تھا وہ کہنے لگا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، اس نے اس مال کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اس کے دیگر جو رشتہ دار تھے، جان پہچان والے، وہ سب بھی جمع ہو گئے کہ تو ہم پہ کیسا الزام لگا رہا ہے۔ تو پھر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور وہ منافق اور اس کے خاندان والے قسمیں کھا کر کے کہنے لگے کہ یہ شخص تو بہت نیک ہے اور اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اس شخص کے لیے کچھ سوچنے لگا کہ شاید کوئی الزام سچ تو نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ خیانت کرنے والے کی طرفداری نہ کریں، سہارا نہ بنیں اور نہ اس کو مدد پہنچائیں، نہ بحث کرنے والے کے حق میں کوئی گواہی دیں۔ تو اس آیت کے ذریعے رب العزت نے نشاندہی کری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ آپ نے اس طریقے سے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر و خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔